جب ہم سیاست میں آئے تو میں وزیر سیاحت بنا اور ایک مرتبہ میں خود یہاں امین فہیم صاحب وزیر کمیونیکیشن تھے، میں وزیر سیاحت تھا اور قاسم شاہ انوائرمنٹ کے وزیر تھے۔ ہم 2-3 روز یہاں آ کر رہے اور پرامن شہر تھا، پرامن علاقہ تھا، پورا مالاکنڈ ٹورزم سے بھرا ہوا تھا اور ہم نے بہت سی یادیں چھوڑی۔ کہیں ہم نے موٹلز بنائے، کہیں ہم نے ہوٹلز بنائے، اور مجھے یاد ہے کہ میں شیرپاؤ صاحب کے ساتھ بھی آیا تھا اور یہاں جو اسکینگ ریزورٹ ہے ملام جپا کا، اس کا میں نے افتتاح کیا تھا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کے لوگوں کو کتنی نظر لگ گئی۔ یہاں پوری دنیا آتی تھی، پوری دنیا کے سیاح آتے تھے اور یہاں وہ بغیر کسی خوف کے یہاں رہتے تھے اور پرامن طریقے سے رہتے تھے۔ فارینرز رہتے تھے، خواتین رہتے تھے، اور کتنی اکانومی، کتنی معیشت کو ترقی ملتی تھی۔ مگر یہ جو درندے ہیں جو آپ کو نہیں خوش دیکھنا چاہتے، انہوں نے کسی بہانے، کسی آڑ میں اس وقت انہوں نے شریعت کا جب نام لیا تو اس کی بنا پر انہوں نے یہاں یہ ملیٹنسی، دہشت گردی شروع کی۔ ہم نے فوری طور پر وہ ان کا جو شریعت کا ان کا مطالبہ تھا ہم نے مان لیا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا وہ ان کا ایک فیس تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ مانیں تاکہ شاید ہم ہو سکتا ہے کہ ہم نہ مانیں، مگر ان کو یقین نہیں آیا۔ ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم کارکن لوگ ہیں، ہم آپ میں سے ہیں، آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ ہم کامیاب ہو کر جب آئے تھے ہم وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو آپ کی عوام نہیں چاہتی تھی۔ جو آپ کی عوام چاہتی تھی ہم نے وہ کام کر کے دکھایا۔ تو اس لیے ان کو افسوس ہوا کہ شاید یہ جو ہم نے کام کیا ہے شاید نہیں کریں گے اور ہمیں موقع ملے گا اور عوام ہمارا ساتھ دے گی، مگر ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ عوام کا ساتھ دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں کیا ہوا، بچیوں کے اسکولوں کو کیسے اڑایا گیا اور کالجز کو، سرکاری عمارات کو، فوج کو، فرنٹیئر کور کو، فرنٹیئر کانسٹیبلری کو، یہاں کے سیاستدانوں کو، یہاں کی انتظامیہ کو کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا جو ایجنڈا تھا وہ اور تھا، ان کا ایجنڈا فارن ایجنڈا تھا، ان کا تھا اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، ان کا ایجنڈا تھا اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے۔ انہوں نے ہمارے بھائی ہوتی صاحب کو 5 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم 5 دن دیتے ہیں، آپ سرنڈر کریں ورنہ ہم یہاں قبضہ کر لیں گے۔ یہ پاکستان ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ کوئی سبزیاں اور یہ کوئی اشیاء نہیں ہے کہ وہ آ کر ان پہ قبضہ کر لیں۔ یہاں تو دلوں پہ راج کیا جا سکتا ہے، نظریات پہ یہاں راج کیا جا سکتا ہے، کسی فورس سے یہاں پاکستان پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جب ان کو الٹیمیٹم دیا ہم نے کہا ہم الٹیمیٹم آپ کا تسلیم کرتے ہیں۔ 5 دن آپ نے کہا آپ 10 دن لے لیں اور آپ مقابلہ کر لیں۔ جب تمام سیاسی قائدین کو اعتماد میں لیا گیا اور سیاسی قائدین وہ پاکستانی ہیں، وہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، ان کو احساس ہوا یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے آخری خطاب کیا لیاقت باغ میں اور 27 تاریخ کو جب کیا اور اسی دن اس کے 1 گھنٹے کے بعد شہادت ہوئی ان کی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں دہشت گرد کہ وہ سوات پر پاکستان کا پرچم اتار لیں گے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سوات پہ قبضہ کر لیں گے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو پاکستان کا پرچم جو ہے وہ نہیں ہوگا؟ تو یہ لوگ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم پاکستان کا پرچم سوات میں اور مالاکنڈ میں یہاں لہرائیں گے اور کسی کی جرأت نہیں ہے کہ یہاں میلی آنکھ دیکھ سکے۔ ہماری قائد کا ویژن تھا، ہماری قائد کی سوچ تھی، اس کا فکر تھا اور اس کا یہ تھا کہ ہم نے اپنا علاقے کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے اس سوچ کو آگے کرتے ہوئے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی اور تمام جب پارٹیوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہم نے ملٹری ایکشن کا یہاں ہم نے اعلان کر دیا۔
تو اس لیے پوری جب قوم کٹھی ہوئی تو آپ دیکھیں جب ملٹری ایکشن کو عوام کی حمایت حاصل ہو، آپ کی حمایت حاصل ہو، تمام پولیٹیکل فورسز کی حمایت حاصل ہو، پھر مجھے بتائیں وہ شکست کھا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد ہم نے ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ کی ہے، ہم نے ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ کی ہے کہ آیا کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے، کون سے گھر تباہ ہوئے ہیں، کون سے مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، کون سے اسکول تباہ ہوئے ہیں، کون سی عمارتیں اور بریجز تباہ ہوئے ہیں، اس کی ہم نے اسیسمنٹ کی اور ہم نے فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے پاس ہم نے وہ اسیسمنٹ دی اور ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا جذبہ تھا، اگر ہم ملٹریلی فوجی لحاظ سے عسکری قوت کے ساتھ اگر ہم کامیاب ہو گئے ہیں، مگر اگر اس عوام کے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے جو تمام مالاکنڈ ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم آپ کے دل اور دماغ نہیں جیت سکتے تو میں سمجھتا ہوں یہ جنگ ہم ہار گئے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے we have to win the hearts and minds of the people۔ اور آپ کے جو ڈیمیج ہوا ہے آپ بتائیں کہ آپ کو گھروں کی کمپنسیشن نہ ملے، اگر آپ کے یہاں ڈیولپمنٹ نہ ہو، یہاں لوگوں کو روزگار پھر نہ ملے، یہاں ترقیاتی کام نہ ہو یا انفراسٹرکچر نہ تعمیر ہو، کیا آپ مطمئن ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں پولیٹیکل کارکن ہوں، میں سمجھتا ہوں جب تک آپ کے یہاں عملاً کام نہیں ہوگا آپ لوگ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میری خواہش ہے اور پوری دنیا کو میں نے کہا ہے اگر آپ نے کوئی عملاً پاکستان کے لیے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے مالاکنڈ کے لوگوں کو بات کریں، مالاکنڈ کے لوگوں کو خوشحال کریں۔ فاٹا میں بھی ملٹری ایکشن ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہو رہا ہے اور دوسری ایریاز میں بھی ہو رہے ہیں، جہاں جہاں گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے گا وہاں ملٹری ایکشن کریں گے۔ جو آپ کے جو بنیادی حکومت کا کام ہے وہ ہے ٹو پروٹیکٹ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف دا پیپل۔ اگر if we fail to protect the life and property of the people پھر یہ اسٹیٹ نہیں ہے، پھر it's a law of jungle۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہاں ہم تمام لوگوں کا پروٹیکشن کریں، مائنورٹیز کی بھی پروٹیکشن کریں۔ بالاکنڈ کے لوگوں کا جو مطالبات کیے گئے میں سمجھتا ہوں جتنا لوگوں نے آپ نے سفر کیا ہے، جتنا آپ نے تکلیفیں جھیلی ہیں، جتنے آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جتنے فوجی بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں، جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے قربانیاں دی ہیں، جتنی سول سوسائٹی نے قربانیاں دی ہیں، جتنی یہاں مالاکنڈ میں میڈیا نے قربانیاں دی ہیں اور جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ نے دی ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ سوات آیا تھا ان حالات کے بعد تو اس وقت مجھ سے مطالبہ کیا گیا تھا یہاں جو مالاکنڈ ٹنل کا تھا، تو مالاکنڈ ٹنل کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ میں فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کو اور کیری لوگر بل میں جو یہاں کے لوگوں کے لیے انہوں نے رقم مختص کی ہے تو میں منسٹری آف کمیونیکیشن کو اور بابا عالمگیر صاحب کو میں ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ وہ مالاکنڈ ٹنل کا جو ہے وہ فوری طور پر ان کے قرضہ جات کی جو ہے اس کو چینلائز کریں تاکہ ہم وہ بہت بڑا منصوبہ ہے، اگر یہ یونیورسٹی اور مالاکنڈ ٹنل اگر یہ اجرا ہو جائے، ہم نے اسکولوں کا کالجوں کا انفراسٹرکچر کا پہلے سے کر چکے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے اس کے لیے بھی ہم مراد رکھ رہے ہیں، یوتھ کے لیے بھی ہم کر رہے ہیں، مگر یہ جو دو پروجیکٹس ہیں یہ چونکہ بہت بڑے میگا پروجیکٹس ہیں اس کے لیے میں کہوں گا منسٹری آف کمیونیکیشن کو یہ اس کو شامل کریں اور اس کو اس علاقے کے لیے یہ بہت ضروری میگا پروجیکٹس ہیں۔ گیس کا جب آپ نے مطالبہ کیا تو میں نے فوری طور پر وزیر اعلیٰ کے ساتھ مشورہ کیا، چونکہ گیس میں ابھی کمی ہے اور ہم نے کچھ دیر کے لیے روکی ہوئی ہے اور جیسے ہی کمی دور ہوگی انشاءاللہ آپ کے علاقوں میں ہم سوئی گیس بھی دیں گے۔ بہت بہت